سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ پھر لواطت کو ہوموسیکسوالٹی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ تمہارے مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی منہ کالا کرتے ہیں. تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. یہ لو آپ پکی والا جواب مجھ سے. کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا؟ ایک مدرسے کو کلین چٹ دیں گے. دوسری ویڈیو بھی دکھا. مجھے پتا ہے تمام مکاتب فکر کا بچیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور جس فارغ تحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے نا، اللہ سے ڈرتا ہے، اس مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی اس کو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا میری بات کا انکار کر دے جو میں باتیں کر رہا ہوں. ان کے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتے اور تقریباً سارے مدرسوں میں ہوتے ہیں. ناظرین السلام علیکم. آپ نے حضرت کا بیان سنا. یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مدارس جو ہے وہ زنا کے اڈے بن چکے ہیں. وہاں بچیاں ان کو اویلیبل ہوتی ہیں، حجروں کے اندر بچے ان کو دستیاب ہوتے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں اور کسی ایک مدرسے کو آپ کلین چٹ دیتے ہیں. کتنی بڑی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو حضرت دے رہے ہیں. اب قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ زنا کی تہمت لگانا، اگر کوئی شخص کسی پاک دامن کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور پھر اس کے لیے 4 گواہ نہیں لے کے آتا تو اس کو کیا کرو؟ 80 کوڑے اس کو مارو. اس کو حد قذف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہزاروں مدارس ہیں اور اس میں پڑھنے والے لاکھوں پڑھانے والے علماء اور طلباء ہیں. ٹھیک. تو 80 کوڑوں کو آپ لاکھوں سے ضرب دے دیں، ملٹیپلائی کر دیں، تو یہ ان حضرت کی سزا بنتی ہے. پھر یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے اسلامی ریاست تو ہے نہیں، ان کو کون یہ سزا دے گا؟ امیر المومنین حضرت عمر ہوتے تو ان کو سزا یہ جاری کرتے، لیکن ان کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. یہ حدیث دکھائیں جی. یہ امام بخاری اپنی کتاب ادب المفرد میں لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے کسی نے جو ہے وہ کسی لونڈی کو یا زانیہ کہہ دیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر تجھے دنیا میں حد نہیں لگی تو آخرت میں تجھے حد ضرور لگے گی، کسی خوش فہمی میں نہ رہو. تو اب اگر ان کو علماء معاف نہیں کرتے، ظاہری بات ہے یہ تو حقوق العباد میں سے ہے، توبہ کرنے سے تو یہ معاف نہیں ہوگا. انہوں نے تو زنا کی تہمت لگائی ہے، تمام علماء کے اوپر لگائی ہے. کسی مدرسے کو کہا کہ جی کلین چٹ دے دے. تو اب اگر وہ سب ان کو معاف نہیں کرتے، ایک ایک طالب علم، ایک ایک استاذ، اس وقت تک آخرت میں ان کے اوپر جو ہے یہ حد جاری ہوگی. اس کے بعد قرآن مجید نے کیا کہا کہ ایسا شخص جو ہے اس کے اوپر ایک تو حد قذف لگنی چاہیے، دوسرا اس کی شہادت کبھی قبول نہ کریں، اور تیسرا کیا کہ وہ فاسق ہے. اب مجھے بتائیں دین سے بڑھ کے کیا شہادت ہوگی؟ دین سے بڑھ کے کیا گواہی ہوگی؟ یعنی دین بتانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات کہی، وہ گواہی دے رہے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات کہی. تو جو شخص مسلمانوں کے اوپر بہتان لگائے، زنا کی تہمت لگائے اور ثابت نہ کرے. اب ایک ایک مدرسے کے بارے میں، ایک ایک استاذ کے بارے میں 4 گواہ لا سکتے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے، نہیں لا سکتے نا. تو یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا عقلی اعتبار سے، یہ ثابت ہو ممکن ہی نہیں ہر مدرسے کے بارے میں ثابت کر سکیں. تو ایسے آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں. ایسے آدمی سے دین لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اور یہ فاسق بھی ہے. ہاں توبہ کر لے تو فاسق و فاجر ہم اس کو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ گواہی اس کی پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد قرآن نے کیا کہا کہ جو پاک دامنوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے اوپر دنیا آخرت میں لعنت ہو. یعنی ایسے شخص کو آپ ملعون بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے. تو اب مرزا صاحب کے جو ہے وہ فالوور سے آپ پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ چھوٹے چھوٹے ان کے کلپس کیوں چلاتے ہیں؟ اور بھائی ہم 3 منٹ کے کلپ میں ان کا 30 منٹ کی ویڈیو کیوں دکھائیں؟ ان کی ساری ویڈیو جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، ان کا URL نظر آ رہا ہے، پبلک پلیسز پہ پڑھی ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ پڑھی ہیں. آپ ساری ویڈیوز دیکھ لیں، کانٹیکس دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس بات ہو رہی ہے. پھر ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کا یہ مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا فتنہ بہت بڑھ گیا. بہت سارے دوستوں نے ہم سے اصرار کیا، ہم نے اپنے مزاج کے خلاف چلتے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ کلپس بنانا شروع کیے ہیں. اور ہم 1-1.5 مہینے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ سے اپنے یوٹیوب چینل سے ہم ان کو انشاءاللہ سے ختم کر دیں گے، کیونکہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. تو اس لیے میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ میرے یوٹیوب چینل پہ جو شارٹ کلپس پڑے ہیں آپ ان کو پھیلائیں، عام کریں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ اس حوالے سے یوٹیوب پہ چینل بنائیں. ٹھیک ہے، تو مطلب ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے. لیکن یہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حافظ صاحب آپ سستی شہرت کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو مرزا نے سستی شہرت کے لیے قادیانیوں کے حق میں جو ہے وہ نرم بیان نہیں دیا. مرزا نے جو ہے وہ سستی شہرت کے لیے جو ہے وہاں پہ جا کے فوٹو سیشن نہیں کروایا، ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھائی جو ہے اہل تشیع کے ہاں. مرزا نے جو ہے وہ سستی شہرت کے لیے حضرت امیر معاویہ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ کے اوپر لعن طعن نہیں کیا. پھر کہتے ہیں جی کیا لعن طعن کیا؟ بھائی ان کا کتابچہ اٹھا کے دیکھیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شرابی، حرام خور، سود خور اور مطلب کیا کچھ باغی اور واجب القتل
سرجیکل کیا کچھ نہیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ہم انشاءاللہ سے 1-1.5 مہینے یہ سرجیکل اسٹرائک جاری رہے گی. ہم یہ کلپس بنائیں گے, ان کے اس قسم کے الزامات کی وجہ سے ہم یہ چیزیں روکیں گے نہیں. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہم ان کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ نہیں کرتے, مطلب ان کو اپلوڈ کرنے کے بعد ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ جی آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ رہے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں. بھائی یہ ہم نے آپ کو تنزن کہا تھا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں, تو ٹھیک ہے اس کو مان لو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطی کے اوپر 80 کوڑے سزا جاری ہوتی ہے, لاگو ہوتی ہے. اس سزا کو مانو, قرآن کے اس فیصلے کو مانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حق کے پرستار ہیں, باطل پہ ہیں بھاری, پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری, داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری, پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری, دعوت تیری لارے سچائی تیری سے